ہماری ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہوا اس کے بالکل بلکہ اس سے نچلی سطح کی طرف تھا، لیکن پھر جو ہے وہ بات کے شروع میں جو یہ مڈل ایسٹرن سچویشن جو اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہوئی، صورتحال بہتر اگر رہتی ہے اور اس میں کوئی مزید اسکلیشن نہیں ہوتی تو انشاءاللہ یہ 1-2 ماہ کے بعد پھر نیچے کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے بھی جولائی میں اس میں ریڈکشن آئے گی، اگلے مہینے تھوڑا بہت شاید اسی لیول پہ رہے گا اور اس کے بعد 1-2 مہینوں کے بعد پھر یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی معیشت سے متعلق بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس سے مہنگائی کی رفتار متاثر ہوئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 11.5% ریکارڈ کی گئی، جبکہ جولائی میں مہنگائی میں مزید کمی آنے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی 5 سے 7% کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جاری کھاتوں کا خسارہ $139 ملین رہا، جبکہ دسمبر 2026 تک زر مبادلہ کے ذخائر $20.2 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق عالمی معاشی حالت کے باوجود معیشت میں بہتری کی توقع برقرار ہے، جبکہ آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں مزید کمی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی محمد آصف خان نے مسلم لیگ نون پر تشدد اور انتخابی دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں میرپور میں، یہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ پہ آپ کو گہما گہمی نظر آ رہی ہے، بھرپور طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک شکایت آ رہی ہے ووٹرز کی طرف سے کہ وہ جب اندر جا رہے ووٹ کاسٹ کرنے تو ان کو پولیس والے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ پولیس پنجاب پولیس ہے یا کشمیر کی پولیس ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بہرحال وہ تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی جو حال کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ رات کو 10 بسز پہنچی ہیں ان کی گرین لائن بسز، 3 مرتبہ وزیر اعظم، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور اب 2 مرتبہ بھائی وزیر اعظم، تو ان کو بسیں بھیجنا آپ کو یاد آئی تھی کہ صبح کشمیر میں الیکشن ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ آپ کے سامنے اور لوگ جو آ رہے ووٹ کرنے، جیت انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اور ہر قسم کی دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ شکریہ۔ محمد آصف خان کا کہنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کے لیے آزاد کشمیر پہنچے، جہاں ان کے مطابق مختلف پولنگ اسٹیشن پر سرکاری مشینری کے ذریعے دھاندلی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر اور کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور بعض مقامات پر تشدد کے واقعات بھی پیش آئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن حکام فوری نوٹس لیں اور شفاف انتخابی عمل کو یقینی بنایا جائے۔ یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی محمد آصف خان کے الزامات۔ ان الزامات پر مسلم لیگ نون یا الیکشن حکام کا باضابطہ موقف سامنے آنا باقی ہے۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر جمالی پل کے قریب ٹریفک کا افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے بعد دونوں افراد کی لاشوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک شخص کی شناخت 35 سالہ حبیب اقبال کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے نوجوان کی شناخت تحال نہیں ہو سکی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے متعلقہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے روٹری انٹرنیشنل کے صدر لیبری ایلن فورڈ نے وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ملاقات کی، جس میں پولیو کے خاتمے، معمول کے حفاظتی ٹیکہ جات اور بچوں کی صحت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ گزشتہ 5 ماہ سے سندھ میں پولیو کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ جون 2026 میں 29 میں سے 28 ماحولیاتی نمونے بھی منفی آئے۔ انہوں نے
मजीद बताया कि कराची की खुसूसी पोलियो मुहिम के दौरान 26 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई और अगस्त में पोलियो के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। रोटरी इंटरनेशनल के सदर ने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहते हुए पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान पैदा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खाम तेल तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड किया गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कुदरती गैस की आलमी कीमतों में भी 2% तक कमी देखी गई है। इधर पाकिस्तान में हुकूमत ने गुज़श्ता 2 रोज के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी थी, ताहम अब नई कीमतों से मुतल्लिक अहम फैसला मुतवक्का है। माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहा तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जा सकता है। अब तमाम तर नजरें हुकूमत के आइंदा फैसले पर हैं, जिसके बाद वादा हो जाएगा कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलता है या नहीं। कंबोडिया में मुलाजमत का झांसा, इंसानी स्मगलर गिरफ्तार, FIA की बड़ी कार्रवाई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया में मुलाजमत का झांसा देकर पाकिस्तानी शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस एक मुबैना इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। FIA के तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम ने मुतासरा शहरी से 3 लाख रुपए वसूल किए, उसके सफरी इंतजामात किए और बाद अदा उसे कंबोडिया में एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया, जहां उसे मुबैना तौर पर गैर कानूनी ऑनलाइन फराड सरगर्मियों में जबरदस्ती शामिल किया गया। मुतासरा शहरी ने बयान दिया कि उसे तकरीबन 1.5 साल तक जबरी मुशक्कत, जिस्मानी तशद्दुद और गैर इंसानी हालात का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे आजादी से महरूम रखा गया, ताहम वो मौका मिलने पर फरार होने में कामयाब हुआ और कंबोडिया के दारुल हुकूमत नोम पीना में पाकिस्तानी सिफारतखाने से इमरजेंसी पासपोर्ट हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंचा। पाकिस्तान वापसी पर मुतासरा शहरी की निशानदेही पर FIA ने कराची में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ इंसदाद इंसानी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है ताकि इस नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद को भी कानून के कटेरे में लाया जा सके। FIA का कहना है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर शहरियों को धोखा देने वाले अनासिर इंसानी स्मगलरों और बैनुल अक़वामी स्काम नेटवर्क के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि इस केस में दीगर सहूलतकारों और मुमकिन साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मुस्तनद और बरवक्त खबरों के लिए देखते रहें पॉइंट न्यूज डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद वसीम बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।